بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلیم امان ہوں۔ میں اور آپ سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں اور شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ناظرین، 8 فروری 2024 کے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کافی سارے آزاد امیدواران ہیں، جن کے میں ابھی آپ کو نام بھی بتاؤں گا، جو سپریم کورٹ سے اپنی اہلی کا سرٹیفکیٹ لے آئے ہیں اور وہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ دوسری بات ہم اس پر بھی کریں گے کہ ملک بھر میں 2024 کے 8 فروری کے الیکشن ہو رہے ہیں، اس کی انتخابی کمپین میں، جس میں لگ بھگ کوئی ایک ہفتہ، شاید ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ رہ گیا، اس میں وہ تیزی نہیں آ سکی ہے۔ اس سے پہلے ہم کچھ خبریں بھی شیئر کریں گے، لیکن ایک خبر جو سب سے پہلے ہم شیئر کریں گے، شہید کی گئی بابری مسجد، اس سے متعلق کہ شہید کی گئی بابری مسجد کی جگہ پر جو انڈیا میں ایودھیا میں رام مندر بنایا جا رہا ہے، اس کے افتتاح کو پاکستان نے OIC میں چیلنج کیا ہے، پاکستان کا رد عمل آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1992 میں اس مسجد کو، صدیوں پرانی اس مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا، بنیاد یہ بنائی گئی تھی کہ یہاں پہ کوئی مندر ہوا کرتا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان دیان پٹیل، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت میں مذہبی معاملات کو دیکھ رہا ہے، لیکن جب بابری مسجد کی جگہ پر مندر کی تعمیر کا سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے گریز کیا۔ خبروں کا ذکر کریں تو مریم نواز شریف، ان کی اسٹیٹمنٹ رپورٹ ہو رہی ہے کہ پنجاب میں آج کل کچھ ایسی جماعتیں آ رہی ہیں جنہوں نے 15 سال سندھ میں حکومت کی، لیکن ان کے پاس دکھانے کو 15 منصوبے بھی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بات کریں تو سب سے پہلے جو انتخابی مہم ہے وہ بلاول بھٹو نے چلا رکھی ہے، اور بلاول بھٹو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بار وزیر اعظم بننے والا 4تھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، 3 بار جو کیا کچھ نہیں کیا جو 4تھی بار وہ کر لیں گے، مجھے صرف ایک موقع دیں۔ نواز شریف جب بھی آیا ظلم بن کر آیا، شیر کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اور شکار کرے۔ یہ بلاول کے اس بیان کے مقابلے میں آپ کو دوسرے تیسرے جلسے میں مریم کے بھی بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان کا بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ایک اخبارات میں، ٹی وی مطلب میڈیا میں ایک اسٹیٹمنٹ رپورٹ ہوئی کہ ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف میدان میں موجود ہی نہیں ہے، اتوار کو چھپے ہوئے لوگ باہر نکلیں گے اور یو پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ اچھا دیکھیں جی، پی ٹی آئی کے لوگ، سپریم کورٹ نے انہیں ابتدا تو ثناء اللہ خان مستی خیل سے ہوئی بھگ کر NA 91 سے، وہ میں کہوں کہ پی ٹی آئی کے آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، ابتدا تو ان سے ہوئی، لیکن ان کے بعد صنم جاوید، شوکت بسرا، طاہر صادق، عمر اسلم اور ثناء اللہ خان مستی خیل، پرویز الہی، سوری میں بھول گیا ہوں، انہیں بھی الیکشن میں حصہ لینے کا سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے۔ اگر بات کریں صنم جاوید کی تو صنم جاوید NA 119، NA 120 اور PP 150 سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ اسی طرح پرویز الہی سابق مطلب اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اور سابق وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی قومی اسمبلی کی 3 اور PP 32 گجرات سے صوبائی اسمبلی ایک نشست سے حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح شوکت بسرا بہاول نگر سے NA 163 سے حصہ لے رہے ہیں، طاہر صادق اٹک سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، خوشاب سے عمر اسلم اور ثناء اللہ خان مستی خیل، ان کے کاغذات نامزدگی مطلب کہہ لیں کہ سپریم کورٹ نے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ اچھا، ایک معاملہ جو پیش ہوگا وہ معاملہ یہ پیش ہوگا کہ ECP کا کہنا ہے کہ پرنٹنگ پریس میں 3 پرنٹنگ پریس کو ٹھیکہ دیا جا چکا ہے جو بیلٹ پیپر پرنٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر تو بیلٹ پیپر پرنٹ ہو چکے ہیں، 2 طریقے ہیں، مطلب مختلف جو ماہرین قوانین کے ماہرین قوانین ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یا تو پہلے بھی 1-2 دفعہ ہو چکا ہے کہ بیلٹ پیپر چھپ چکے تھے، لیکن جس حلقے میں کوئی مسائل پیش آئے ہیں یا کسی کینڈیڈیٹ کو جو نااہل قرار دے دیا گیا تھا اہل قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کے لیے اس حلقے میں پھر سے نئے بیلٹ پیپر شائع کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ECP ایک پریس ریلیز دے چکا ہے کہ ہم نے تو 3 پرنٹنگ پریس کو، 3 کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ دے دیا ہے، پرنٹنگ پریس کو کانٹریکٹ دے دیا ہے بیلٹ پیپر چھاپنے کا، لیکن اگر اسی طرح سے امیدواران اپنے انتخابی نشان تبدیل کرنے کی درخواستیں دیتے رہے تو ہمیں الیکشن ملتوی کرنا پڑے گا۔ اب ماہرین قانون یہ بھی کہتے ہیں کہ یا تو الیکشن کمیشن درخواست کرے گا کہ وقت کم ہے اور دوبارہ سے بیلٹ پیپر نہیں چھاپے جا سکتے، تو الیکشن مؤخر یا ملتوی کیا جائے اگلے ٹائم کے لیے۔ اور ECP اس سلسلے میں پریس کانفرنس قرارداد دے چکا ہے، مطلب ECP پریس ریلیز اس سلسلے میں دے چکا ہے۔ اچھا، ایک یہ ہو گئی
دوسرے یہ کہ انتخابی مہم جو ہے اس میں تیزی کیوں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تقریباً اب تو کوئی 1.5 ہفتہ کے قریب رہ گیا ہے پولنگ سے پہلے الیکشن کمپین ختم ہونے کا، لیکن آپ دیکھیں تو تقریباً 54 دن پہلے الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے تقریباً 54 دن پہلے الیکشن شیڈول، جسے الیکشن انتخابی جدول بھی آپ کہہ دیں، انتخابی اوقات نامہ بھی کہہ دیں، جاری کیا جاتا ہے. اسی وقت سے کہا گیا کہ شمالی علاقہ جات میں شدید سردی ہوتی ہے، جنوری فروری کے دنوں میں برف باری ہوتی ہے اور وہاں پہ الیکشن کرنا، ووٹ کاسٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن مجھے اب سمجھ نہیں آتی، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، سمجھ نہیں آتی کہ ہم سکولوں کی چھٹیاں بھی کتنے سالوں سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم سکولوں کی چھٹیاں 22 دسمبر کو کر دیتے ہیں. اب تو خیر 17 یا 18 کو چھٹیاں ہو گئی تھی، لیکن ہمارے بچے دھند میں، سردی میں کس طریقے سے، کس مشکل سے اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر مطلب پنجاب میں تو رپورٹ بھی ہوا کہ کافی سارے بچے جو ہیں وہ شدید دھند اور شدید سردی کی وجہ سے نمونیا کا شکار ہو کر تو جان بھی دے بیٹھے. تو ایک تو مطلب یقیناً ہم نے الیکشن کروانے ہیں، الیکشن ہوں گے بھی صحیح. ای سی پی بھی، عدالت عالیہ بھی بار بار کہہ چکے اور ای سی پی بھی کہہ چکے کہ 8 فروری حتمی ڈیٹ ہے اور 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے. شدید سردی سے کس قدر مشکل کا شکار ہیں امیدواران، شدید سردی سے کس قدر مشکل کا شکار ہیں ووٹرز، اور ان کے رابطے کس قدر سرد ہو رہے ہیں، کتنی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. بلکہ میں بات کروں تو بھکر میں پی پی 90 اور این 91 کی جماعت اسلامی کی انتخابی مہم میں ان کے ایک رکن حبیب اللہ خان بلوچ شدید سردی کا شکار ہو کے وہ جان بھی مطلب جان سے گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ہوا. شدید سردی میں، شدید سردی وجہ بن رہی ہے الیکشن کمپین کی، اس میں سرد ہونے کا. اچھا، اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک جماعت کے امیدواران، کافی سارے امیدواران جو حصہ ہی نہیں لے پائے، جو مطلب قانونی مشکلات کا شکار رہے اور ان قانونی مشکلات کے باعث انہیں پرابلمز پیش آئے اور وہ اپنی کمپین نہیں چلا سکے. اور دوسرے یہ کہ جب کوئی کھلاڑی موجود نہیں ہوتا تو ایک کھلاڑی تو یقیناً حصہ نہیں لے سکتا اور وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. وہ یقیناً میدان کہہ لیں کہ جیسے خالی رہ جاتا ہے. خالی میدان میں یقیناً الیکشن کمپین نہیں بن پاتی. ٹھیک. اور دوسرے امیدواروں کے رابطے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جب امیدواروں کے رابطے آپس میں ٹھنڈے ہو جائیں گے تو یقیناً الیکشن کمپین میں کمزوری آئے گی اور الیکشن کمپین سرد ہو جائے گی. 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور ہم چاہتے ہیں ہر شخص، جس طرح اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لینے والے لوگ، امیدواران چاہتے ہیں کہ بر وقت الیکشن ہوں اور حالات اچھے ہوں، اسی طرح سے ووٹر بھی چاہتے ہیں کہ بر وقت انتخابات ہوں، ایک منتخب حکومت بنے اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت اچھی ہو. ووٹر انتخابات کی صورت میں اچھے معاشی حالات کی توقع کرتے ہیں. کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس نہیں ہے طلوع سحر سے ہم. السلام علیکم.